ناظرین واقع کر دو وٹی انداز وزیر اعظم عمران خان جلسے کی خطاب کر رہے واقع جتنے وزیر بیٹھے ہیں، ممبر پارلیمنٹس اور آپ سب خواتین و حضرات، آپ کے لیے پہلے میں اپنا نظریہ بیان کر دوں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک ملک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے غریب لوگوں کو اوپر نہیں لے کے آتا اور وہ علاقے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو اوپر نہیں لے کے آتا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میں نے جب حکومت سنبھالی تو میری پہلے کوشش یہ تھی کہ وہ ہمارے پاکستان کے علاقے جو پیچھے رہ گئے، جس میں یہ سارا گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے، کیونکہ دور ہے، فاصلے بھی دور ہیں، کنیکٹیوٹی نہیں ہے، سڑکیں ہر جگہ نہیں ہیں، راستے مشکل ہیں، تو گلگت بلتستان میں غربت بھی زیادہ ہے اور پیچھے رہ گیا۔ پھر بلوچستان ہے، بلوچستان کے لوگ بھی پیچھے رہ گئے ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے فاصلے ہیں، وہاں بھی کنیکشن نہیں ہے، ادھر بھی تعلیم میں بھی ہم ان کے صحت کا بھی دھیان نہیں رکھ سکے اور وہاں غربت بھی اب تک کم نہیں کر سکے، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ پھر اندرون سندھ ہے، اندرون سندھ بھی پیچھے رہ گیا۔ پھر ہمارا سارا جو پہلے قبائلی علاقہ تھا جو آج پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ پھر پنجاب کے اندر یہ جو سارا ڈی جے خان، یہ راجن پور، یہ سارے علاقے جتنے وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ تو میرا سب سے پہلے اب سب کے سامنے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا تصور ہے پاکستان کی ترقی کا، وہ سارے پاکستان کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ساتھ پاکستان کے اٹھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے غریب لوگ ہیں، امیر امیر ہو گیا، غریب غریب ہو گیا پاکستان میں، یہ بھی میری نظر میں ایک معاشی ناانصافی ہے۔ ایک معاشرہ پچھانا نہیں جاتا اپنے امیر لوگوں کی زندگی کو دیکھ کے، معاشرہ پچھانا جاتا ہے کہ اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں۔ اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں ہم غربت کم کریں۔ جب 2013 میں پختونخوا میں ہماری حکومت آئی تو پختونخوا اس وقت وار آن ٹیرر، وہ جو جنگ میں سب سے زیادہ تباہی پختونخوا میں ہوئی تھی، اور وہ سب سے غریب پیچھے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ جنگ کی وجہ سے تجارت بھی ختم ہو گئی۔ جو پولیس تھی جو تحفظ دیتی لوگوں کو، اتنے زیادہ کچھ 700 پولیس والے شہید ہو گئے کہ وہ اپنی حفاظت کر رہے تھے، لوگوں کی کیا کرتے۔ لیکن مجھے جو سب سے بڑا اپنی حکومت پہ پختونخوا کا فخر ہوا کہ 2013 اور 2018 کے بیچ میں UNDP کی رپورٹ ہے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخوا کا صوبہ تھا 2013 سے 2018 تک۔ تو میری اب کوشش ہے کہ ہمارے جب 5 سال پورے ہوں تو جو علاقے پاکستان میں پیچھے رہ گئے ان کی بھی زندگی بہتر ہو، اور دوسرا جو ہمارے غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں ان کی ہم زندگی بھی اوپر اٹھا سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کئی قدم اٹھائے ہیں، لیکن آج میں سب سے پہلے بڑی خوشی سے آپ سب کو یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے سکردو کی، کہ پہلے تو یہ ایئرپورٹ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا۔ یہ سکردو کے لوگوں، یہ آپ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری آج بات یاد رکھنا، وقت ثابت کرے گا کہ اس سکردو کے ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے سے جو آپ سب کی زندگیوں میں تبدیلی آنے والی ہے وہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں۔
میں نے نوجوانوں میں نے اس عمر میں تقریباً ساری دنیا کی خوبصورت ترین جگہ دیکھی ہوئی ہیں. آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، افریقہ کے اندر سفاری پارکس، تقریباً ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں یہاں کھڑا ہوں، اس لیے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین ماؤنٹن سیری یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ یہ گلگت بلتستان میں ہے. ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا. اس لیے آپ کو نہیں پتا لوگوں کو کیونکہ یہ آنا مشکل ہے. لوگوں کو آنا پڑتا تھا باہر سے، پہلے وہ اسلام آباد آئیں یا کراچی آئیں اور ادھر سے فلائٹ پکڑ کے اسکردو، اور پھر موسم خراب تو فلائٹ نہیں آئی، بہت مشکل تھا آنا. اب جو آپ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے، میں پہلے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آئیں گے بیرون ملک پاکستانی جو اپنی چھٹیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں باہر گزارتے تھے اور جگہوں پہ، خاص طور پہ جو یورپ، انگلینڈ، امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سب نے جب ان کو پتا چلا کہ ڈائریکٹ فلائٹس ہیں یہاں، آپ دیکھیں گے کہ کس تعداد کے اندر آپ سے باہر سے بھی آئیں گے لوگ اور اندر سے بھی. یہ سڑک ٹھیک ہونے سے، اور یہ جو سڑک ہے میں 30 سال پہلے اس پہ سفر کیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک سڑک تھی. لوگ جانے سے پہلے ایک دوسرے کو ایسے خدا حافظ کہتے تھے کہ پتہ نہیں شاید دیکھیں گے بھی یا نہیں ان کو. بڑے بڑے، اور میں اس سڑک میں خاص طور پہ NHA مراد سعید آپ کی منسٹری کو اور FWO، میں ان کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنی مشکل اور خطرناک سڑک جس طرح آپ نے بنائی ہے، اور جو بالکل فاصلہ اب ختم ہو گیا، یعنی جو 8 گھنٹے لگتے تھے اب 3 گھنٹے میں لوگ یہاں سے گلگت پہنچ سکتے ہیں. اور آج میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں FWO کے وہ جو فوجی تھے جنہوں نے شہادت جن کی ہوئی سڑک بناتے ہوئے، اور جس طرح آپ نے جن حالات میں وہ سڑک بنائی، اور جس طرح تو FWO اور NHA، میں آپ کو واقعی آج سارے لوگوں کی طرف سے، یہ سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹورزم یہ کتنا بڑا پاکستان کا اثاثہ بن سکتا ہے. ٹورزم اب سوئٹزرلینڈ لے لیں، سوئٹزرلینڈ آدھا ہے گلگت بلتستان کے مقابلے میں، اور صرف سوئٹزرلینڈ سے جو وہ ٹورزم سے پیسہ بناتے ہیں وہ تقریباً $70 ارب ہے. اب لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی $70 ارب کیا ہے. یہ سمجھیں کہ جو پاکستان ساری سال کی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ $30 ارب ہے. وہ صرف ٹورزم سے $70 ارب بناتے ہیں، اور وہ آدھا ہے ہمارا گلگت بلتستان کا. اور جو سوئٹزرلینڈ سے اور آسٹریا سے جو لوگ ادھر آئے ہیں گلگت بلتستان میں، کئی میں جانتا بھی ہوں، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا سوئٹزرلینڈ کا جو کہ خوبصورتی اور جو پہاڑ اس علاقے میں ہے. اس کا مطلب کیا؟ گرمیوں کے اندر، گرمیوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنے ہمارے سارے باقی گرم علاقوں سے، پنجاب سے، سندھ سے، پختونخوا سے، گرم علاقوں سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں کس تعداد میں لوگ آئیں گے، کیونکہ اب سڑک آپ کی بہت آسان ہو گئی ہے. اور پھر آگے جو چیف منسٹر صاحب نے ابھی اناؤنس کیا، آگے بھی جو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں گلگت یہ سکردو کو اور آزاد کشمیر سے، راستہ آپ کا چھوٹا ہو جائے گا، وہ بھی آگے سڑکیں بن رہی ہیں.
تو جتنی جتنی آسانی ہوتی جائے گی آپ کی ٹورزم بڑھتی جائے گی. ایئرپورٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورزم بڑھے گی. اور جب اگر سوئٹزرلینڈ $70 ارب بنا سکتا ہے سالانہ ٹورزم سے, تو یہاں تو گرمیوں میں بھی ٹورزم اور سردیوں میں بھی ٹورزم. اور سردیوں میں کون سی ٹورزم؟ سکینگ. جو سوئٹزرلینڈ ہے وہ سکینگ سے زیادہ پیسہ بناتا ہے. اور مجھے خود آسٹریا سے ان کا ریزورٹس کا جو ایکسپرٹ ہے اس نے مجھے آ کے کہا کہ دنیا اب ادھر دیکھ رہی ہے, کیونکہ وہاں گرمی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہاں برفیں زیادہ جلدی پگھل جاتی ہیں. تو کیونکہ یہاں اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, گلگت بلتستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ سردیوں میں ادھر آ کے سکینگ کریں. تو یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن گیا, سڑک بھی آپ کی ٹھیک ہو گئی, آگے بھی سڑکیں بنی ہیں کنیکٹیوٹی کی وجہ سے, اور کنیکٹ کر دے گا باقی آزاد کشمیر, راستہ بھی چھوٹا ہو جائے گا اسلام آباد سے. تو آگے میں ابھی آپ کو چیف منسٹر صاحب, آپ کو اور آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زمین کا اب آپ نے دھیان رکھنا ہے. باہر سے لوگوں نے آ کے آپ کی زمین خریدنی ہے, اور پیسہ, کیونکہ یہاں غربت زیادہ ہے, وہ زیادہ پیسہ دیں گے آپ کو زمین کے لیے. اس لیے یہ بڑا سوچ سب, کیونکہ زمین کم ہے یہاں, آپ کو اس زمین کی ضرورت پڑے گی. اس کو ریزورٹس بنائیں گے. دیکھیں ریزورٹ کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے ساتھ اگر آپ ایک کمرہ بنا دیتے ہیں, باہر سے ٹورسٹ آتا ہے وہ کمرے میں ٹھہرتا ہے, ہاں اس گھر کا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اصل پیسہ خرچ ہوتا ہے جب ٹورسٹ آ کے ریزورٹ میں رہتا ہے. اور یہ دبئی میں پاکستان سے لوگ دبئی جاتے ہیں ریزورٹ کے لیے, حالانکہ اس ملک میں ہر قسم کی ریزورٹ بن سکتی ہے. تو ہم نے یہاں ریزورٹس بنانی ہے, اور وہ جو زمین خالد خان آپ نے مجھے ابھی دکھائی ہے اس کو ریزورٹ کے لیے رکھیں, تاکہ وہاں سے جس کو ہائی اینڈ ٹورزم کہتے ہیں, جو آگے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اگر سوئٹزرلینڈ $70 ارب بنا سکتا ہے تو ہم اتنا بڑا علاقہ ہمارے پاس, اگر ہم سوچ سمجھ کے اب چلیں تو ہم کم از کم $30-40 ارب بنا سکتے ہیں صرف گلگت بلتستان کی ٹورزم سے. پختونخوا کی علیحدہ ہے. پھر ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم ہے, ہمارے پاس گندھارا سیولائزیشن ہے, دنیا سے بدھسٹ آ سکتے ہیں. ہمارے پاس ہندوؤں کے لیے زبردست 4 ان کے بڑے زبردست جگہ ہیں, جیسا کٹاس راج پہ ہے. ہمارے پاس صوفیزم کے لیے بڑے بڑے جگہ ہیں, درگاہیں ہیں, جدھر دنیا آ سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پاس سارا علاقہ پڑا ہے, سمندر پڑا ہوا ہے, جس کے اوپر ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا, اور اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہاں ریزورٹس بن سکتی ہیں. تو اللہ نے اس ملک کو جو نعمتیں بخشی ہیں, ابھی تک تو ہم نے ان کسی نعمت کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا ابھی تک. ٹورزم کا, اپنے علاقے کا, اپنی خوبصورتی کا. تو انشاءاللہ یہ جو آج میں خاص آیا ہوں یہاں, میں آپ کے دن نوٹ کر لیں, آگے آنے والے دنوں میں جو ٹورزم اب بڑھے گی یہاں, انٹرنیشنل ٹورزم بھی, لوکل ٹورزم بھی, اس سے سب سے زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا. اور مجھے پتا ہے کہ یہاں لوگ کتنی مشکلوں میں رہتے ہیں. تو اب آپ کو سردیوں اور گرمیوں میں انشاءاللہ دونوں ٹورسٹ ملیں گے. یہاں آپ کو جانا ہی نہیں پڑے گا. لوگ بیچارے یہاں سے اتنی دور دور جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے. انشاءاللہ یہ بھی وقت آ جائے گا یہاں لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے آپ کے پاس. اب میں 2 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے پتا ہے بجلی کا بڑا مسئلہ ہے, اور اس لیے ہم نے یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے پروجیکٹس بنائے ہیں جو ابھی آپ نے چیف منسٹر نے اناؤنس کیے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اتنے دور دراز علاقے ہیں آپ کے کہ بڑا مشکل ہے ضلع کا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ اور دور دور لوگوں سے آنا پڑتا ہے. تو چیف منسٹر صاحب آپ مجھے ریکمینڈ کریں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں اور ضلع بنانے کے لیے, تاکہ لوگوں کی آسانی ہو. اور 2 اور چیزیں, یہ اس وقت پہ کیونکہ ساری دنیا میں مہنگائی ہے, آپ کو پتہ نہیں, آپ باہر سے دیکھتے نہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگائے گئے,
ان کی وجہ سے سارے سپلائی لائنز رک گئی، یعنی تجارت ختم ہو گئی، چیزوں کی کمی ہو گئی اور چیزیں مہنگی ہو گئی. تو ایک ساری دنیا میں مہنگائی ہے اس وقت. تو اس لیے ہم نے اناؤنس کیا اپنا احساس راشن کارڈ. 3 چیزوں کے اوپر، آٹا، گھی اور دالیں، ان کے اوپر ہم جس بھی خاندان کی 50,000 روپے سے کم آمدنی ہے ان سب کو 30% رعایت ملے گی آٹا، گھی اور دالوں کے اندر. یہ ہمارا راشن شروع ہو رہا ہے اب سے، آج کے دن سے شروع ہو رہا ہے سارے پاکستان میں. دوسری چیز، صحت کارڈ، ہیلتھ انشورنس. یہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی، یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی. یہ ہم سارے شروع کر رہے ہیں. پختونخوا میں سب سے پہلے ہوئی، اب پنجاب میں اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے. 3 مہینے میں سارے پنجاب میں، سارے گلگت بلتستان میں. چیف منسٹر صاحب، ہم ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس دیں گے تاکہ آپ کسی وجہ سے آپ کو اگر گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو، یہ آپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غریب گھرانوں میں علاج نہیں کروا سکتے. اب ہر گھرانے کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل، کہیں بھی جا کے آپ اپنا 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکیں گے. اور اسکالرشپس، میں خالد خان آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر طریقہ اپنے کمزور طبقے کو، گھرانوں کو اوپر اٹھانا کہ ہم ان کو اچھی تعلیم دے سکیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکیں، وہ ہنر سکھا سکیں ان کو. کہ جیسے ایک خاندان میں ایک ہنر سیکھتا ہے تو وہ اپنے سارے خاندان کو اٹھا سکتا ہے. تو پہلے تو ہم نے جو ایک بڑا زبردست پروگرام شروع کیا ہے 20 لاکھ خاندانوں کے لیے، شروع میں جو سب غریب 20 لاکھ خاندان ہیں، کامیاب پاکستان. اس میں ہر وہ جو نیچے خاندان ہے جو غریب ترین ہے 20 لاکھ، ان کے لیے پہلے تو 5 لاکھ تک قرضہ سود کے بغیر اس خاندان کو، ایک فرد کو ملے گا. اپنے شہر میں کوئی کام کر سکتا ہے، اور اگر دیہات ہو تو اپنے کسان اپنی زمین کے اوپر 5 لاکھ روپیہ لگا سکتا ہے سود کے بغیر قرضہ. دوسرا، اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہنر سکھائیں گے. ایک فرد کو، ایک کو قرضے، ایک کو ہنر. پھر گھر بنانے کے لیے 27 لاکھ روپیہ قرضہ سود کے بغیر ملے گا تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے. اور پھر جو سارے ہم نے باقی اسکالرشپس دی ہیں صوبوں میں، ہمارے صوبوں نے اور ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ نے، ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 47 ارب روپے کی اسکالرشپس دی ہیں، جو 60 لاکھ ہے. 60 لاکھ سارے پاکستان میں اسکالرشپس دی ہیں. اور یہ اس کو میں خود مانیٹر کروں گا. پرائم منسٹر آفس سے مانیٹر کیا ہوگا کہ میرٹ پہ دی جائے. ہم خود صرف یہ دیکھیں گے کہ میرٹ پہ دی جا رہی ہیں. اور پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک آن لائن کے اوپر ہمارا ویب سائٹ نمبر آئے گا. کوئی بھی نوجوان جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی قابلیت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے ماں باپ کے پاس، وہ اپلائی کر سکتا ہے. اور میں خود مانیٹر کروں گا کہ میرٹ کے پر اسکالرشپس ملے، جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ ان کو ملے. آخر میں اسکردو کے لوگوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ کے اندر آپ اتنی تعداد میں آ جائے. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو آج مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو سڑک بنی ہے اور یہ جو ایئرپورٹ انٹرنیشنل بنا ہے، اس سے انشاءاللہ یہ اللہ نے آپ کو جو خوبصورتی دی ہے. یہاں اسکردو ایک ایسا علاقہ ہے
کہ کسی سائٹ پہ بھی آپ چلے جائیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ علاقہ تو صرف شمال میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ یا کہیں بھی چلے جاؤ، اور میں یہ سارے علاقے میں گیا ہوں، کہیں دنیا میں اس طرح کی اتنے علاقے کے اندر خوبصورتی نہیں جو آپ کے علاقے میں ہے، اور انشاءاللہ اب آپ کو پتا چلے گا کہ اس خوبصورتی سے ٹورزم کتنی آئے گی اور پھر آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ وقت ثابت کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، وزیر اعظم عمران خان اسکردو میں جلسے کے خطاب کر رہے ہو، سند چون ہو تو جیسی تائیں غریب متھے نہیں تو ملک ترقی نتھو کرے سگے۔ وزیر اعظم عمران خان چیو تو گلگت بلتستان میں غریب ودیک آہے، ملک میں امیر ودیک امیر ایं غریب ودیک غریب تھی ویو آہے، ملک جے پرتے پل علائقن جی ترقی حکومت جی ترجیح آہے۔ عمران خان چیو تو دہشت گردی خلاف جنگ میں سب کھان ودیک تباہی کے پی میں تھی، کے پی میں دہشت گردی سبب 700 پولیس اہلکار شہید تھیا۔